اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے آقا آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ چہروں کو دیکھ کر کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہارا حساب کر دیا، تم جنت چلے جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ جس سے حساب و کتاب لینا چاہیں گے کسی کے میں کے لال کی مجال نہیں کہ اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ میری اور آپ کی حیثیت ہے کیا؟ ہمارے پاس کیا عمل ہے؟ نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ روزہ۔ علماء نے فرمایا کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ڈر ہے کہ ان عبادتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تمہیں حج کرنا نہیں آیا تو تم حج کرنے کی جرت کیوں کی؟ جب روزے کے آداب کا پتہ نہیں، روزہ رکھ کر داڑھی مٹاتے ہو، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہو، روزہ رکھ کر بدکاری کرتے ہو، حرام کماتے ہو، یہ مواخذہ کرے اللہ تعالیٰ، بجائے الٹا روزے کا ثواب پانے کے جھڑتی دینی پڑے گی۔ نماز کے بارے میں اللہ پوچھے اخلاص کہاں گیا؟ ہم تو اخلاص کے بغیر، صاف نیتی کے بغیر ہم تمہاری نماز کو قبول نہیں کرتے۔ ایک سجدہ تمہاری 100 سال زندگی کا، 70 سالہ زندگی کا پیش کرو، نہیں پیش کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کائنات کی وہ مقدس اور وہ بابرکت شخصیتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ان سے گناہ نہیں ہوگا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ پردے ڈال دیں گے ان کے اور گناہوں کے درمیان۔ کسی پیغمبر سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ نہ آدم علیہ السلام، نہ لوط علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، کسی سے کوئی پیغمبر سے نہ کوئی چھوٹی غلطی نہ کوئی بڑی غلطی۔ اس لیے کہ علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ پیغمبر اگر خطا کر دے، پیغمبر اگر جرم کر دے، گناہ کر دے، تو امت اس کے لیے دلیل پکڑے گی کہ پیغمبر نے گناہ کیا تو ہمارا کیا۔ اس لیے اگر پیغمبروں سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے تو علماء اہل سنت والجماعت نے کہا انہوں نے اجتہادی خطا کی ہے، انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کے اندر بھول کی انہوں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام منع کیا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان نے آ کر کہا اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا۔ ہماری غلطی اور پیغمبروں کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کی رضا پانے کے لیے جو چیز ہماری سمجھ سے باہر اس میں نظر آتی ہے اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں۔ ہم داڑیاں بڑھاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، جوڑوں کی اور دل کی پوجا کرنے کے لیے۔ عورت دھن سنور کر نکلتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، شیطان کی پوجا کرنے کے لیے اور زانیوں کی آنکھوں اور زانیوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم کا ہم پیغمبر کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت کا پھل کھایا وہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے،
سوچا اور یہ دل کو بھگوان مان کر کرتے ہیں، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں، کرنا بھی چاہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت سے پہلے لا نبوت کے بعد، یہ نہیں کہ نبی بننے کے بعد وہ معصوم رہا ہو اور نبی بننے سے پہلے قبل نبوت اس نے گناہ کر دیا، ایسا بھی نہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کے ایک رشتہ دار نے دیکھا آپ کو کہ پتھر اٹھا کر آپ مونڈے پر رکھ رہے ہیں، مونڈا چھیلا جا رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، تو نیچے لنگی بنی ہوئی تھی، تہبند بنا ہوا تھا، تو آپ کے خاندان کے کسی رشتہ دار نے اس تہبند کو کھولنا چاہا تاکہ کھول کر اسے کھڑی کر کر منڈے پر رکھ دے اور اس پر پتھر رکھ دے۔ نہ صدر کے احکامات آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا تھا، نہ بے شرمی اور شرم کے حدود کو بیان کیا گیا تھا، لیکن یہ نبی شرم و حیا کا مجسم بن کر آنے والا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپن میں بھی بے شرمی کا کام نہیں کروایا۔ روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی آپ کا تہبند کھولا گیا آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، کسی نے آپ کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا۔ ختنہ کرنا ہو، حجام ختنے کی جگہ دیکھتا یا آنکھوں پر پٹی باندھ کر ختنہ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر ختنہ کرتا ہے، تو کہا اللہ نے کہ میرا محبوب حیا کا پیکر، حیا کا مجسم بن کر، حیا کا مدرس اور حیا کا معلم بن کر آ رہا ہے، اس لیے اللہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ سدا پیدا کیا، ختنے کے ساتھ پیدا کیا، تاکہ کوئی آپ کی شرمگاہ کی طرف بچپن میں بھی نہ دیکھے۔ چلو میاں بیوی کا معاملہ، شرمگاہ کی دیکھنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے، قربان جائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مسئلے کو بھی حل کر رکھ دیا۔ بچپن میں یہ ہوا کہ تہبند کھولا، بے ہوش ہو گئے، ختنہ سزا پیدا ہوئے، میاں بیوی کو تو اجازت ہے، قربان جائے اللہ تیری طہارت پر اور تیری پاکیزگی پر، تیری عصمت پر، تیری عزت پر، تیری پاک دامنی پر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی شیئا وما رأیت منہ شیئا، آپ نے میرے جسم کے عضو کو نہیں دیکھا اور میں نے آپ کی شرمگاہ کو مرتے دم تک نہیں دیکھا۔ کوئی شک کر سکتا ہے، اپنے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی، جائیے ابا حضور آپ جو ابو الانبیاء ہیں، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے روئیں گے، حضرت آدم کہیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، ایک بھول اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آپ نے کی تھی، اتنا روئے اتنا روئے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اما حوا اور ابو آدم کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے زمین پر جو جانے لگے تو چڑیاں آ کر اسے پانی پیا کرتی تھی۔ پھر بھی در نہیں ہم نہیں جائیں گے، نوح علیہ السلام ہم نہیں جائیں گے، اس لیے اللہ نے میرے بچے کے بارے میں کچھ کہنے سننے سے منع کیا اور میں نے اللہ سے سفارش کی۔ ابراہیم علیہ السلام میں نے جھوٹ کہہ دیا، فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں کہہ دیا، حقیقت میں بیمار نہیں تھا، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ ہر انسان کو اگر ٹیسٹ کرایا جائے کوئی نہ کوئی بیماری نکل آتی ہے، اس اعتبار سے آپ نے بیمار کہا، لیکن اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ تمام پیغمبر انکار کریں گے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں گے ابو بکر جاؤ، اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہے ہیں حساب و کتاب کا،
اے ابو بکر تیری نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں، اے ابو بکر تیری نیکیاں زمین و آسمان کے ذرات سے بڑھ کر ہے، اے ابو بکر آپ کی تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ کرنا چاہا، سودا کرنا چاہا کہ صدیق مار میں آپ نے جو رات گزاری میرے آقا کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ، اس کا ایک لمحہ مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو۔ تمہاری زندگی کا ایک لمحہ عمر فاروق کی ساری زندگی اپنی نیکیاں دینے کے لیے تیار۔ عمر فاروق بھی کوئی معمولی نہیں کہ آپ دنیا میں سے اللہ نے آپ کی جنت میں محل تیار کر دیا تھا۔ یہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، آقا میری ہمت نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں میں جاؤں، اللہ حساب و کتاب کرے، میری ہمت نہیں ہوتی، رو رہے ہیں صدیق اکبر۔ فرماتے ہیں آقا جاؤ ابو بکر تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ صدیق فرماتے ہیں کہ سر اٹھانے سے پہلے صدیق کو ڈر تھا کہ کہیں میرا رب مجھے جہنم کا فیصلہ نہ سنا۔ کیا ہے عمل ہمارے پاس، کون سی نیکی ہمارے پاس ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کائنات آدم کی نسل، شیش کی نسل، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم، نوح کی قوم، تمام انسانیت، تمام بنو آدم کو اللہ کہے تمام کے تمام جنتی ایک فرد کو چھوڑ کر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک فرد نہ ہو جو جہنم میں جانے والا۔ بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر، نہ بھائی بہن، کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں۔ ایسے میں اس قسم کی مجلسیں اور ایسی چیزیں، یہی چیز ہمارے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ حدیث میں فرمایا آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ پوری پہ بھائی فلاں جگہ پر تراویح میں لوگ تھکے ہوئے تھے، روزے کی تھکان تھی، اس کے باوجود آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ امام حجت کے لیے فرشتوں سے سوال کریں گے۔ فرشتے کہیں کہ باری تعالیٰ آپ کی جنت کو طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا، کہاں دیکھا تو نہیں، نبی کی زبانی سنا اور اسے طلب کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھیں گے اے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ باری تعالیٰ جہنم کو دیکھا تو نہیں، لیکن نبی کی زبانی سنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے، کہنے والے، سننے والے، کھڑے بیٹھے، مرد عورت، بڑے چھوٹے، بوڑھے جوان، میری عزت و جلالت کی قسم میں نے تمام کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ایک بندہ اس کا دکان سامنے کی طرف تھا، مکان مجلس کے پیچھے کی طرف تھا، دکان کو اس نے تالا لگایا اور اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں کچھ قرآن کی بات سنائی دی، حدیث کی بات سنائی دی اور کچھ تقریری واقعات سنائی دیے، تو وہ سننے کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ بیان سننے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں وہ مجلس اتنی بابرکت، اتنی مقدس اور اتنی عظیم الشان ہے، اس سے ہو کر گزرنے والے کی میں نے مغفرت کر دی۔ ایک مغفرت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، اور پھر ایسی مجلس میرے خیال میں کوئی بے وقوف ہوگا اور کسی کو پاگل کتے نے کاٹا ہوگا جو اتنے بڑے اللہ کی نعمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ محروم ہو رہا۔
بیٹھے, اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا, دینی باتوں کو سن لیا, رات میں جگنے کا ثواب مل گیا. عمل تو پیش نہیں کر سکتے, کوئی بھی پیش کر سکتا. پیغمبر کر رہے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر کانپ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے جنت کا ہر دروازہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے, اے صدیق تم میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ, مجھ سے داخل ہو جاؤ, میری شان بڑھ جائے گی. آپ کی ساتھ یہ کہ قیامت کے دن ڈر رہے ہیں. اس لیے یہ مجلس اور یہ کچھ لمحات اتنے قیمتی ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. تکان آ رہی ہو, سر میں درد ہو, شیطان ہزار بہانا کرے گا. جا کر کرنا کیا ہے, یہاں پر بیٹھے بیٹھے کوئی ٹیک لگا لے, آرام سے بیٹھ جائے, بات سمجھ میں نہ آئے, بات سمجھ میں نہ آئے, ضد کرے, ہٹھڑ بھی کرے. سارا رمضان المبارک میں اس مجلس کے نفع سے استفادہ کروں گا, فائدہ اٹھاؤں گا. انشاءاللہ یہی چیز, حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ یہاں بیٹھنے والے, کہنے والے, سننے والے, حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم گواہ رہنا, اگر قیامت کے دن کسی وجہ سے ہم جہنم میں جانے بھی لگے, ان فرشتوں کو بلا کر کہیں گے فرشتوں تم تو گواہ تھے کہ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ مجلس میں بیٹھنے والا, اٹھنے والا, کہنے والا, سننے والا, رب کائنات نے ہمیں مغفرت کا پروانہ دیا, ہم لڑ کر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے اس مغفرت کے پروانے کو حاصل کریں گے. جناب محمد مختار صاحب کی بارے میں دعا کریں, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. 5 وقت کی نمازیں کون کون سی پیغمبروں پر فرض ہوئی ہیں؟ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اور سرور کائنات آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پیغمبروں پر ان کے شکرانے کے طور پر انہوں نے جو نماز پڑھی. آدم علیہ السلام ساری رات روتے رہے, کئی سال روتے رہے, اور روتے روتے جب صبح صادق ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ آدم ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. تو شکرانے کے طور پر انہوں نے صبح صادق کے موقع پر جو 2 رکعت نماز پڑھی, تو فجر کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر دی. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کبھی اور وقت بیان کریں گے. محمد ضیاءاللہ صاحب آپریشن ہونے والا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آپریشن کی کامیابی نصیب فرمائے. اور درینا ایک بچی ہے, بیمار ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے صحت و شفا نصیب فرمائے. ماٹی کیس کا گھر لے سکتے ہیں یا نہیں, سود اور سود سے متعلق جو چیزیں ہیں امت مسلمہ کے لیے حرام ہے, اور سود کا چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرنے کے برابر ہے, ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. گھر کو جو ماٹی کیس دیا جاتا ہے یہ بھی سود کے اثر شامل ہے. سود کہتے کس کو ہیں؟ وہ قرض جو نفع کو کھینچے. اب آپ نے مالک مکان کو 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ روپے بطور قرض کے لیے اور نفع میں اس کا گھر ہم نے لے لیا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں 100 روپے 200 روپے کرایہ دے دیتے ہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی اشرف علی خان جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کو بے وقوف بنانے کی بات ہے. 100 روپے میں اس گھر کا بیت الخلا بھی نہیں ملتا. تم 100 روپے 200 روپے کیوں دے کر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو؟ یہ غلط طریقہ ہے. 100 روپے 200 روپے جو دیتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. گھر ماٹی کیس کر کرایے پر دے سکتے ہیں. پہلا معاملہ ہی غلط ہے تو پھر اس معاملے پر دوسرا معاملہ کرنا کس کی اجازت کا حق ہے؟ ماں باپ مالدار لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم دیندار لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اس بارے میں استخارہ کیجیے. ماں باپ کبھی جو ہے اولاد کے دشمن نہیں ہوتے, بھلائی چاہتے ہوں گے. اور استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کے حق میں وہ لڑکی آ جاتی ہے جس سے ماں باپ نے منتخب کیا ہے تو یقیناً آپ اس کو کیجیے. اگر اس
کے بعد وہ لڑکی آتی ہے جس کو آپ نے پسند کیا، تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی پہ بالغ ہیں اور خود مختار ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی، اس لیے ماں باپ کو کسی طریقے سے بنوا کر راضی کر شادی کریں تاکہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہو۔ بعض لوگ میت کے چہلم اور برسی کرتے وقت کچھ طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ چہلم کرنا برسی کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میں سے کسی کا انتقال ہو جائے فوراً اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی فکر کرے اور جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد ایثار ثواب کرنے کی کوشش کرے۔ چہلم کرنے کا مطلب یہ کہ 40 دنوں تک آپ نے باپ کو، ماں کو، بیوی کو پٹنے دے دیا ہے نا، مار، اس نے مجھے معاف نہیں دیا، دولت نہیں، 40 دن تک اس کو عذاب دے، 1 سال تک، برسی تک عذاب دے۔ 40 دن تک کیا کرتے رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ 40 دن تک نمازوں کا سوال نہیں کرے گا؟ داڑھی جو مٹایا اس کا سوال نہیں کرے گا؟ عورت جو بے پردہ ہوئی، اللہ فوراً حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردہ اپنے دفن کرنے والوں کے چپلوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز کو قتل کر نہیں پاتا سننے سے کہ حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں 3 دن تک اس کو پٹنے دو، 40 دن تک اور سال تک۔ یہ شرافت کی بات نہیں، جتنا جلد ہو سکے کلام پاک کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائے، اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کو شعیب اور سفیان اور عمر نام رکھنے سے بچوں میں شرارت پیدا ہوتی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ شعیب علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے، حضرت سفیان ثوری اللہ والے بزرگ کا نام ہے، اور حضرت عمر دوسرے خلیفے کا نام، صحابی کا نام ہے۔ جس نے یہ بات کہی اس نے نادانی کی بات کہی، حماقت کی بات کہی، جہالت کی اور بے وقوفی کی بات کہی۔ وہ حضرت شعیب، حضرت سفیان، حضرت عمر ان کو گالیاں دے رہا ہے کہ تم یہ نام رکھ کر شرارت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بچی بہت شریر ہے، ہمارا بچہ بہت شریر ہے، کیا کیا جائے؟ نام بدلتے۔ ہم نے پوچھا نام کیا؟ تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا کائنات میں اس سے بہتر کوئی نام ہو سکتا ہے؟ گدھے کہیں گے جب شوہر بیوی سے مل رہا تھا، شریعت کے حدود کو پھیلا رہا تھا، کتے اور کتیوں کی طرح ملاقات کر رہا تھا، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ٹیوی دیکھ کر پلا رہی تھی، نام کتوں سے رکھ کر ان کو بلایا جا رہا تھا، اور مرد کو عورتوں کے کپڑے، عورتوں کو مردوں کے کپڑے، بچے ہو حرام ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا ان مردوں پر لعنت جو مرد عورتوں کے کپڑے پہنتے ہیں، اور عورتوں پر لعنت جو عورتیں مردوں کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو بچے اگر لڑکیاں ہوں، اگر ان کو ٹی شرٹ پہنائی جاتی ہے، اگر جینس پینٹ پہنائی جاتی ہے، تو جو لعنت بڑوں پر اترتی ہے وہی لعنت ان پر بھی اترتی ہے۔ اسی طریقے سے سونا حرام ہے مردوں پر، چاندی حرام ہے مردوں پر۔ اب بچے چھوٹے ہیں، ان کے گلے کے اندر سونے کی چین ڈال دی گئی لڑکے کو، اور ہاتھ کے اندر چاندی کی پٹی ڈال دی گئی، حرام ہے۔ آقا نے فرمایا اس پر خدا رسول کی لعنت۔ لعنت کے کام خود کرتے ہو، جہنم کے لعنت کا تو ماں باپ محبت کے ساتھ اپنے بچے کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور بچہ ماں باپ کی غلطیوں کو پکڑنے لگے اور ماں باپ کے پیشانی کا قلم بننے لگے، تو پھر آتے ہیں مولوی کے پاس اور کہتے ہیں حضرت نام بدل دو۔ نام کیا؟ عمر ابو بکر۔ کبھی نے یہ عمر نام وہ ہے، میرے رب کی قسم کہ عمر جس گلی سے چلے جاتے شیطان راستہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ تیرا بچہ اتنا خطرناک شیطان، اتنا خطرناک شیطان کہ نام عمر رکھا گیا تب بھی شیطانیت نہیں گئی، تو اس کا مطلب یہ شیطانوں کا بھی باپ ہے، تیری تربیت کا اثر ہے، نام کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں فلموں
کے नाम फिजा नाम रख लिया और फला फला नाम रख लिया, तो उन रंडियों के नामों के असर ये नाम कोई नहीं पूछता, गंदे नाम रखकर कोई मौलवी से नहीं पूछता। अबू बकर, हलीमा, सादिया, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये रख आज तक हमें कोई ये नहीं पूछा हजरत मेरी बच्ची का नाम रंडी के नाम पर है, मेरी बच्ची का नाम हरामजादी के नाम पर है, आज तक नहीं पूछा। ये जो आते हैं पूछने वाले, ये मुसलमान के रुतबे से पैदा होने वाले, एतराज है अबू बकर के नाम पर, एतराज है खुदैजा के नाम पर। अक्सर अहबाब मोबाइल के रिंगटोन में दुआएं और या नबी सलाम अलैका वगैरह डालते हैं, इससे बेअदबी तो नहीं होगी, यकीनन बेअदबी है। अल्लाह का नाम, दरूद, कलाम पाक की आयत, ये बहुत ही ऊंची चीज है। दुनिया का दस्तूर क्या है? बड़ी चीज के लिए छोटी चीज की कुर्बानी की जा सकती है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान के लिए ऊंट काटा जा सकता है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसके लिए बकरा काटा जा सकता है, मछली इसके हक में ग़िज़ा बन सकती है, वो सितारों पर कदम रख सकता है, वो चांद पर कदम रख सकता है। लेकिन किसी इंसान को किसी मुर्गी के खातिर काटा जाए और किसी बकरे के खातिर काटा जाए और किसी जानवर, ये तो उल्टा हो गया मामला। खेत के अंदर आप जानते हैं कि बीज डालकर फसल उगाई जाती है, बीज की कीमत 2 रुपये और फसल 2000 की उस एक बीज से उगती है, तो 2 रुपये 2000 के लिए कुर्बान किए जा सकते हैं। 2000 रुपये 2 रुपये के लिए कुर्बान करना हिमाकत है, बेवकूफी है। मोबाइल के अंदर रिंगटोन जो है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जनाबे वाला आपका फोन आ रहा है, घंटी बज रही है, आप फोन रिसीव कर सकते हैं। एक छोटा सा काम है, इस छोटे से काम के लिए अल्लाह का नाम इस्तेमाल करना, कुरान की आयत इस्तेमाल करना, अज़ान के कलिमात इस्तेमाल करना, नात इस्तेमाल करना, मेरे रब की कसम इन जुमलों की तौहीन और बेइज्जती है। छोटे काम के लिए मिसाल के तौर पर बच्चा स्कूल के अंदर टीचर से पेशाब को अगर जाना हो तो एक छोटी उंगली का इशारा करता है, टीचर समझ जाती है कि ये छोटी उंगली से जो दिखाई इससे पेशाब मतलब है, और 2 उंगलियां उसने दिखाई तो इसका मतलब ये है कि वो बैतुल खला जाना चाहता है, कुछ लंबे वक्त के लिए जाना चाहता है। अगर बच्चा स्कूल के अंदर पेशाब को पूछने के लिए उसके बाप का नाम का सहारा ले और टीचर को कहे कि टीचर साहब अगर मुझे पेशाब आएगा मैं अब्बू जान कहूंगा और मुझे बैतुल खला आएगा मैं अम्मी जान कहूंगा, अल्लाह के लिए बताए कि बाप का नाम और माँ का नाम इस्तिंजा और बैतुल खला जाने की इजाजत के लिए लेना क्या ये जुर्म नहीं है? अगर ये जुर्म है तो फोन के अंदर, अलार्म के अंदर, कॉलिंग बेल के अंदर ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ये शायर इस्लाम में है, ये अस्सलाम वालेकुम की कॉलिंग बेल, ये रिंगटोन, ये अज़ान, ये क़िरात, ये जुर्म है, ये गुनाह है। और बताओ का ऐसा होता है कि आदमी नाले के पास जाता रहता है, आदमी इस्तिंजा खाने के अंदर अपने फोन को जेब में रखा हुआ रहता है और रिंगटोन उसने तस्वीर रखी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दाएं हाथ में पेशाब का आंसू और सीधे हाथ के अंदर इस्तिंजा का लोटा और जेब से खुदा का नगमा पूछ रहा है। तेरे बाप का नाम ले तो बर्दाश्त करेगा। मामूली रिंगटोन जो बेल बजती है या वाइब्रेट होता है, ये तो मुजरिम है जो आम हालतों में रखता है। इससे बड़ा हरामज़ादा, इससे बड़ा कमीना और इससे बड़ा जानवर के रुतबे से पैदा होने वाला अल्लाह के घर में दाखिल होकर दौराने नमाज जो गानों की रिंगटोन रखता है और जो म्यूजिक की रिंगटोन रखता है, वो इससे बड़ा 1 नंबर का हरामज़ादा है। उसके हरामी होने में कोई शक नहीं है। आप कहें कि हजरत इंसान है, भूल हो जाती, कभी ने कितनी मरतबा भूल, दिन में 1 मरतबा फोन थोड़ी ना आना है, 70 मरतबा फोन आया, ये गलती अल्लाह के घर में बचेगी तो क्या रहमत
کہ فرشتے اللہ کے گھر میں رہیں گے، یہ بددعا کریں گے تجھے. اسی لیے آپ کی بیوی کے رنگ ٹون میں، آپ کے موبائل میں اگر اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں تو آپ ان کو نکال دیجیے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے شریعت کے مزاج کا ثبوت دے رہے ہیں. ایک صاحب ہے جو ہے جب کال آنے لگا صبح صاحب کی سیرات دعائے قنوت اللہم انا نستعین، وہ خوش ہو رہے مجھے دیکھ کر، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت مجھے پکا متقی پریشان جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ چپل نکالے سب سر پر مارے. کبھی نے ایک قرآن کی توہین کر رہا ہے، قرآن کی توہین کر رہا ہے. موبائل کا اپنے لیے جگ اٹھانا، بیدار کرنا چھوٹا کا، اور اللہ کے قرآن کو اس کا استعمال میں لانا تو ہے، تو فیضانت ہے. گھر میں بیڈ روم کے اندر عربی تصاویر لگا سکتے ہیں جیسے حدیث شریف وغیرہ کی. آپ جو ہے سغرے اگر لگائے قرآن پاک کے، اللہ کے نام کے، آیت الکرسی وغیرہ کے اجازت ہے، لگا سکتے ہیں. اجمیر اور درگاہوں کے سغرے لگانے سے بچپنے ہی سے شروع میں بچوں میں شرک کی خوشبو آنے لگتی ہے. جیسے حدیث شریف کا لگایا، نظام الدین اولیاء کی درگاہ کا آپ نے لگایا، تو پھر کبھی یہ گئے یہ درگاہ میں تو وہاں جانے کے بعد کہیں گے ہمارے ابو نے اس درگاہ کی تصویر اپنے گھر میں لگائی تھی، دیکھو لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ سجدے میں گر جائے گا. تو شرک اور شرک سے ملنے جلنے والی چیزوں کی تصاویر نہ لگائیں. اللہ کا نام ہے، قرآن ہے، لگا سکتے ہیں لیکن پیر اس طرف بھی آنا چاہیے، دھول اس پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کی نگرانی کریں کہ اسے پاک صاف کرتے رہیں. صاحب نے سوال خاتون نے کیا ہے غالباً، شادی ہو کر 2 سال 6 مہینے ہوئے، شوہر سعودی عرب میں ہے، مجھے ایک بچی ہے، سسرال والے تکلیف دے رہے ہیں، خودکشی کا ارادہ ہو چکا ہے، کوئی راہ دکھائیں، شریعت پر عمل کرے تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. یہ چیزیں چیخ کر کہہ کر ہم نے اپنے سینے کو سکھا لیا، خون کی الٹیاں ہم کرنے پر مجبور ہے. ہم نے کہا کہ 4 مہینے 10 دن کسی شوہر کو اپنی بیوی سے دور رہنے کی اجازت نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر القرون کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، جہاد میں صحابی کو اپنی بیوی سے 4 مہینے 10 دن زیادہ دور نہیں رکھا کرتے تھے. تو اب فتنے کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، چیٹنگ کا زمانہ، یہ ٹوائلٹ اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا زمانہ، SMS کا زمانہ، سیکس کا زمانہ. میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت کو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم، یہ وہ زمانہ ہے کہ بھائی اور بہنوں کو پردہ کرانے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے اندر 4 مہینے 10 دن دور رہنے سے منع کیا. حضرت اگر آج ہوتے اس پرفتن دور کے اندر کہ تیرا بھائی منہ مار رہا ہے، کام والا منہ مار رہا ہے، پنڈو والا منہ مار رہا ہے، الیکٹریشن منہ مار رہا ہے، پلمبر آ رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، میستری بات کر رہا ہے، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہوتے اللہ کو معلوم، لیکن کم سے کم میرے خیال میں اس سے اوپر کسی مرد کو اپنی بیوی کو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ وہ امریکہ جائے، وہ مکہ المکرمہ جائے، مدینہ منورہ جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی کرتا ہے، اس خاتون نے سوال کر دیا ہے اور ہزاروں خاتون اس سوال کو سینے میں دفن کر کر گھٹ کر مر جاتی ہے. بیوی کے سلسلے میں میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے. شوہر چاہتے ہیں کہ ٹی وی نہ لائیں اور بیگم صاحبہ چاہتی ہے کہ ٹی وی لائیں، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ جو ٹی وی سیریل ہے، اسلامی جو ہے سیریل ہے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں ٹی وی وغیرہ شاید ان کی منشا ہو. دیکھیے کیوں ٹی وی کے تعلق سے مستقل ایک عنوان ہمارا چلا، ہم نے کہا اس کے اندر جو خواتین آتی ہیں اور جو لڑکیاں آتی ہیں، لوگ ان کے دینی مسائل کو کم اور ان کے میک اپ کو زیادہ دیکھتے ہیں اور اللہ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو مسجد کے اندر آیا کرتی تھی تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مرد سامنے بچے درمیان میں، آخر میں ان کی پہلی صف ہوا کرتی تھی. امام اگر غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتا تھا، اور نماز کے اندر سبحان اللہ کہہ کر مرد کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں، الٹے ہاتھ سے تالی مارے گی. اس لیے ایک صحابہ کا زمانہ، ایک نبی کی امامت، اور دوسرے مسجد نبوی، اور تیسرے نماز کی حالت. اس نماز کی حالت کے اندر عورت کی آواز کا لحاظ رکھا گیا تو پھر جو ٹی وی کے اندر پورے میک اپ کے ساتھ، سینے کے ادھار کے ساتھ، اور لالوں پر لالی لگا، گالوں پر لالی لگا کر، لپسٹک لگا کر، پوری افق کے میک اپ کے ساتھ کوئی خاتون آ کر ناک پڑنے کی اجازت میرے خیال میں یہ عقل سے باہر کی بات ہے. حالت نماز میں سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، الٹے ہاتھ سے مارنے کا حکم نبی کے زمانے میں، نبی کی مسجد میں، نبی کی ابتدا میں، حالت نماز میں. اور اب تاکہ پیچھے اجازت مل جائے گی. ایک کتاب ہے مومن کا ہتھیار، بہت ہی بہترین اور عمدہ کتاب ہے. صبح میں پڑھے آدمی شام تک ہر قسم کی آفات بنیاد سے محفوظ رہے گا، اور شام میں پڑھے تو صبح تک محفوظ رہے گا. اس کتاب کو آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں. اس کتاب کی گھڑی ہے یہاں ممبر پر رکھی ہے، وہ حاصل کرتے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.